بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو کچھ کراچی میں ہوا، میں نے ضروری سمجھا کہ اس حوالے سے میں اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ سکوں۔ سندھ کے قوم پرست جماعتوں نے سندھ کے حقوق کے لیے اور بالخصوص سندھ کی زمین جو اس وقت لاکھوں ایکڑ سندھ کی زمین اس وقت چنوں کی دام مختلف کمپنیوں کو بیچی جا رہی ہے، آج سندھ ایکشن کمیٹی نے کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے سامنے احتجاجی مظاہرے کا اعلان کر رکھا تھا۔ ہمیشہ سندھ میں احتجاج ہوتے رہے ہیں۔ میں نے سندھ ایکشن کمیٹی کے اس دھرنے کی کال پر حمایت کا اعلان بھی کیا تھا، اس کے باوجود کہ جمعیت علماء اسلام کو سندھ ایکشن کمیٹی نے آج کے دھرنے کے حوالے سے کوئی دعوت نہیں دی تھی۔ لیکن اس گفتگو میں اگر آپ نے سنی ہوگی تو میں نے کہا تھا کہ اصل ذمہ دار سندھ حکومت ہے جس نے سندھ کی زمینیں بیچی ہیں، اصل ذمہ دار سندھ کے حکمران ہیں جنہوں نے سندھ کے تعلیم کو تباہ کیا، سندھ کے صحت کو تباہ کیا، سندھ کے لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ کے نام پر بھکاری بنایا۔ آج پیپلز پارٹی پورے سندھ میں پانی کے نام پر احتجاجی مظاہرے کر رہی ہے، اور پانی کے حوالے سے وہ احتجاجی مظاہروں پہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ کیا نہیں معلوم سندھ کے آبادکاروں کو کہ یہاں پانی وڈیروں، خوانین اور نوابوں کو دیا جاتا ہے؟ کیا نہیں معلوم کہ میرپور خاص اور مٹیاری اور ٹنڈوالا ہیار میں سب سے زیادہ پانی زرداری صاحب کی زمینوں کی طرف جاتا ہے؟ جو بچتا ہے تو میڈم فریال تالپور صاحبہ کی زمین کو جاتا ہے، جو بچتا ہے تو ایم این ایز، ایم پی ایز، وڈیروں، سرداروں، نوابوں کی طرف جاتا ہے، اور اس کے بعد بچا کھچا پانی سندھ کو دیا جاتا ہے۔ وفاق چور ہوگا، پنجاب چور ہوگا، لیکن اصل چور تو یہاں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں جنہوں نے تعلیم کے فنڈ چرائے، جنہوں نے سندھ کی زمین کو بیچا ہے، جنہوں نے سندھ کی زمینیں 1 روپے میں 1 اسکوائر فٹ کے حساب سے ملک ریاض کو بیچی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ اصل ذمہ دار سندھ کے حکمران ہیں۔ یہ دھرنا اصل سندھ کے حکمرانوں کے خلاف ہونا چاہیے تھا جنہوں نے زمینیں بیچ کر ملک ریاض کو دی ہیں۔ ایک اور ملک ریاض آئے گا، لیکن آج کے پرامن احتجاجی مظاہروں کو کیوں پرتشدد بنایا گیا؟ کون تھے وہ عناصر؟ ہزاروں پولیس کی گاڑیاں وہاں تھیں، ہزاروں کی تعداد میں پولیس وہاں تھی۔ میں نے تو زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لکڑی کو تو آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے، لوہے اور سیمنٹ کی دیوار کو ماچس کی تیلی سے پہلی مرتبہ آگ لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ بحریہ ٹاؤن کی اتنی بڑی گیٹ جو لوہے اور سیمنٹ سے بنی گئی ہے، کیسے اس کو آگ لگی؟ کیا ماچس کے تیلی سے اس کو آگ لگ سکتی تھی؟ کیا ماچس کے تیلی سے اس کو آگ لگنا ممکن ہے؟ کہیں یہ پری پلان تو نہیں تھا ملک ریاض کی طرف سے یا سندھ حکومت کی طرف سے؟ لیکن جو بھی نقصان ہوا ہے جمعیت علماء اسلام اس کی مذمت کرتی ہے، لیکن اس کا ذمہ دار سندھ پولیس ہے، اس کی ذمہ دار سندھ کی حکومت ہے۔ وہ وہاں کھڑے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ لوگ بحریہ ٹاؤن کے گیٹ کو کراس کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے ان گرلوں کو توڑ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اندر عمارتوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ پولیس خاموش تماشائی کیوں کھڑی ہوئی تھی؟ ڈی سی صاحب آگ لگنے کے بعد وہاں کیوں پہنچے؟ ایس ایس پی صاحب آگ لگنے کے بعد وہاں کیوں پہنچے؟ ڈی آئی جی صاحب آگ لگنے کے بعد کیوں وہاں پہنچے؟ پہلے وہ کیوں نہیں وہاں اپنے پولیس کو آرڈر دے رہے تھے کہ ان کو روکیں؟ کیوں نہیں روکا گیا؟
اتنے بڑے کراچی کے تاریخ کے سب سے بڑے مظاہرے کو جو خالصتاً سندھ کے حقوق کے لیے تھا، اس کو چند لوگوں کے ذریعے کیوں مشتعل کیا گیا؟ کہیں یہ پری پلان تو نہیں تھا ملک ریاض کو راستہ دینے کا، سندھ حکومت کو مظلوم بنانے کا، اور پھر آئندہ کوئی اٹھے نہیں مظاہروں کے لیے؟ اگر کوئی دھرتی کے حوالے سے اٹھے گا، کوئی سندھ کے حوالے سے اٹھے گا، کوئی مظاہرے کرے گا، تو یہ کہا جائے گا یہ تو دہشت گرد ہیں، یہ تو انتہا پسند ہیں۔ ابھی تک تو ہمیں انتہا پسند کہا جاتا تھا، مولویوں کو انتہا پسند کہا جاتا تھا۔ بے نظیر صاحبہ کے آگ پر شہادت لگی، پورا ملک جلا، پوری سندھ جلی، ان کو تو کسی نے انتہا پسند نہیں کہا۔ آج یہاں جو کچھ ہوا، ان کو پتہ نہیں انتہا پسند کا لقب ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پرامن احتجاجی مظاہروں کو چند لوگوں کے ذریعے پر تشدد بنایا گیا، اس کی ذمہ داری سندھ ایکشن کمیٹی پہ نہیں، سندھ حکومت پر ہے، کیونکہ ان کے ہزاروں پولیس والے وہاں کھڑے تھے، وہ خاموش تماشائی تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے لوگ اندر گھس رہے تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے لوگ کنٹینر ہٹا رہے تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے لوگ جالیاں توڑ رہے تھے، ان کے آنکھوں کے سامنے لوگ آگ لگا رہے تھے، اور پولیس خاموش تماشائی تھی، کیونکہ سندھ حکومت کو پتا تھا کہ یہ جرم ہم نے کیا ہے، ملک ریاض کو یہ زمین ہم نے دی ہے، ملک ریاض کو یہ سندھ کی زمین ہم نے بیچ کے دی ہے، اس لیے وہ خاموش تماشائی تھے تاکہ ایسا کوئی کام ہو سکے جس سے سندھ حکومت کو کوئی ریلیف مل سکے۔ لیکن سندھ حکومت ان سازشوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ میں آج کے اس واقعے کی جہاں مذمت کر رہا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ آگ نہیں لگنی چاہیے تھی، املاک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے تھا، لوگوں کو باہر روڈ پر کھڑا رہنے کی ہدایات دی گئی تھی تو ان کو اندر نہیں جانا چاہیے تھا، جو اندر گئے ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن براہ راست اس واقعے کا اصل ذمہ دار سندھ حکومت ہے، جنہوں نے ہاتھ سے یہ سب کچھ کروایا ہے، اس پرامن احتجاج کو خراب کرانے کی کوشش کی ہے تاکہ زرداری مافیا کو مزید موقع مل سکے اور وہ مزید سندھ کی زمینیں بیچ سکیں، اور کل کوئی احتجاج کے لیے باہر نہ نکلے۔ اگر کوئی احتجاج کے لیے نکلے گا تو وہ ان کو بھی اسی طرح عبرت کا نشانہ بنائیں گے، اپنے چند نام نہاد دہشت گردوں کے ہاتھوں میں اسی جماعت کے جھنڈے دے کر، ان کی زبان پر اسی زبان کے نعرے دے کر، اور وہ پھر یہ کہیں گے کہ آئندہ تاکہ کوئی سندھ حکومت کے خلاف احتجاج نہ کر سکے، کوئی زرداری صاحب کے خلاف احتجاج نہ کر سکے، کوئی سید مراد علی شاہ کے سندھ بیچنے کے منصوبے کو آشکار نہ کر سکے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے۔ میں اس کو گہری سازش سمجھتا ہوں، جہاں مذمت کرتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو کچھ نقصان ہوا ہے بحریہ ٹاؤن کا، یہ غلط ہوا ہے، جو آگ لگی ہے یہ غلط ہوئی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ پرتشدد سیاست کی ہے، پرتشدد سیاست کی نفی کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ عدم تشدد کی سیاست کی بات کی ہے۔ ہم نے اپنے شہید والد کا جنازہ اٹھانے کے بعد بھی ایک درخت کا پتا نہ توڑ کر پورے ملک کو پیغام دیا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن پرامن ہیں۔ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک لانگ مارچ کر کے ہم نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ ہم پرامن ہیں، اور انشاءاللہ پرامن طور پر ہم اسلام کا کیس لڑیں گے، پرامن طریقے سے ہم پاکستان کا کیس لڑیں گے، مسجدوں کا، مدرسوں کا، داڑھی اور پگڑی کا کیس لڑیں گے۔ لیکن یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پرامن طور پر سندھ کے حقوق کا بھی کیس لڑتے رہیں گے۔ کسی کو سندھ کی زمینیں بیچنے کی اجازت نہیں دیں گے، کسی کو سندھ کی غریب لوگوں کے زمینوں کے فارم 7 بنا کر کسی پرائیویٹ کمپنیوں کو دینے کی اجازت نہیں دیں گے، سندھ کا پانی چوری کر کے اپنی زمینوں کو، سندھ کے حکمران جماعت کے سربراہ کے زمینوں کو سراب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم محکمہ تعلیم کے اندر جو ہزاروں بچے باہر ہیں ان کے مستقبل کو خراب کرنے کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہسپتالوں کے نام پر، ہم یونین کونسلوں کے فنڈز کے نام پر کرپشن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عملی طور پر جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ حکمران جماعت کا مقابلہ کیا ہے، لاڑکانہ میں مقابلہ کیا ہے، نواب شاہ میں مقابلہ کیا ہے، لیاری کراچی میں مقابلہ کیا ہے، پورے سندھ میں مقابلہ کیا ہے، آئندہ بھی ہم مقابلہ کریں گے۔ آج جہاں میں اس پرامن احتجاج کو پرتشدد بنانے کی مذمت کرتا ہوں، وہیں پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ اعلیٰ جوڈیشل انکوائری قائم ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے کہ لوہے اور سیمنٹ کے اتنے بڑے دیو ہیکل دیوار کو آگ کیمیکل کے بغیر ماچس کی تلی سے کیسے لگ گئی، منٹوں کے اندر اندر سیمنٹ کی دیوار اور لوہے کی دیوار کیسے جلنا شروع ہو گئی،
یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ پرامن مظاہرے کو خراب کرنے کے لیے کہیں سندھ حکومت نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے ان کے ہی روپ میں کوئی بندے تو اندر نہیں بھیجے تھے جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے اس تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ آئندہ کوئی غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں یا سندھ کا کیس نہ لڑ سکے۔ اور میں براہ راست کہتا ہوں کہ اس واقعے کے ذمہ دار وہ لوگ تو ہیں جنہوں نے آگ لگائی ہے، وہ لوگ تو ہیں جنہوں نے املاک کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن اصل ذمہ دار سندھ حکومت ہے۔ سندھ حکومت کے سازش کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے تاکہ سندھ حکومت اس میں معصوم بن سکے۔ اور تیسری بات آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ پی ڈی ایم نے 29 جولائی بروز جمعرات کو کراچی میں جلسے عام کا اعلان کر رکھا ہے۔ جمعیت علماء اسلام نے اس حوالے سے آنے والی جمعرات کو صبح سندھ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، جس میں پانی کے مسئلے پر، سندھ کے اندر اسکولوں اور ہسپتالوں کے معاملے پر، جس میں سندھ کے تعلیمی اداروں کے معاملے پر، سندھ کی زمین کو بیچنے کے معاملے پر مشاورت ہوگی۔ وہیں پر آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ سندھ کرپشن مٹاؤ سندھ بچاؤ نام پر تحریک گھوٹکی سے لے کر کراچی تک شروع کرنے کے حوالے سے بھی مشاورت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 29 جولائی کو کراچی میں پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، وہ جلسہ ہم سندھ کے مسائل کے نام کرتے ہیں۔ ہم اس جلسے میں سندھ کی زمینوں کا آواز اٹھائیں گے، ہم اس جلسے میں سندھ کی زمینیں بیچنے والوں کو واسگار کرنے کے لیے اپنی بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ ہم 29 جولائی کراچی میں ہونے والے جلسے کو سندھ کے پانی چوروں کے خلاف تاریخی ریفرنڈم منائیں گے۔ ہم 29 جولائی 2021 بروز جمعرات کراچی میں ہونے والے جلسے کو سندھ کی تعلیم، سندھ کے اسکول، سندھ کے ہسپتال، سندھ کے روڈوں کو تباہ کرنے والوں کے لیے ریفرنڈم کے طور پر منائیں گے اور ان سے مطالبہ کریں گے کہ اب سندھ کی جان چھوڑو، غریبوں کی جان چھوڑو، سندھ کے ان تعلیمی اداروں کو تباہ کرنا چھوڑ دو۔ اب ہمارے یہ 80 لاکھ 70 لاکھ بچے جو اسکول سے باہر ہیں، یہ اسکول میں جانا چاہتے ہیں، خدا کے لیے اب آپ جان چھوڑیں اور ہم ان معصوم بچوں کو اسکول لے جائیں گے۔ 29 جولائی 2021 بروز جمعرات کراچی میں عظیم الشان تاریخ ساز پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جلسہ ہوگا، جس میں ہم سندھ کے مسائل کو اجاگر کریں گے، سندھ کے ایشوز پر بات کریں گے، سندھ کی زمینوں کو بیچنے کے خلاف احتجاج کریں گے، سندھ کے غریبوں کو نوکریاں بیچنے کے خلاف احتجاج کریں گے، اسکولوں سے جو بچے باہر ہیں ان کو اسکول بھیجنے کے حوالے سے بات کریں گے، سندھ کے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں یہاں کے مقامی لوگوں کو روزگار دلوانے کی بات کریں گے۔ اور میں پورے صوبہ سندھ کو کہتا ہوں کہ 29 جولائی 2021 بروز جمعرات کراچی میں ہونے والے جلسے کی آج سے تیاری شروع کریں۔ انشاءاللہ یہ جلسہ کراچی کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ تمہاری یہ گھناؤنی سازشیں، تمہارے کرائے کے ٹاؤٹ، تمہارے کرائے کے لوگ آپ کے ان چوریوں پر پردہ نہیں ڈال سکتے۔ جب تک جان میں جان ہے اسلام کی بھی بات کریں گے، مسجد اور مدرسے کی بھی بات کریں گے، داڑھی اور پگڑی کی بھی بات کریں گے۔ جب تک جان میں جان ہے اسلام زندہ باد کے نعرے بھی بلند کریں گے۔ تو جب تک جان میں جان ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ سندھ کو حقیقی معنوں میں آزادی دلانے کے لیے، سندھ کو ان نام نہاد حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ سندھ کے غریبوں، مسکینوں، ہاریوں اور مزدوروں کو جب تک حقوق نہیں مل جاتے تب تک جمعیت علماء اسلام اپنی تحریک، اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور انشاءاللہ العزیز سندھ کے غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کو ان کے حقوق جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے دلوائیں گے۔ اور سندھ کے عوام کو اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے اب سجاگ ہو جاؤ، خدا کے لیے اب بیدار ہو جاؤ، خدا کے لیے اب ان روایتی وڈیروں، نوابوں، سرداروں کو اسمبلی میں بھیجنے سے روکو اور ایسے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں جو غریبوں کی بات کر سکیں، مسکینوں، ہاریوں اور مزدوروں کی بات کر سکیں، جو ہمارے سندھ کو حقوق دلا سکیں، پاکستان کو حقوق دلا سکیں۔ ہمیں اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، حقیقی معنوں میں اس ملک کے اندر اسلامی فلاحی نظام کے نفاذ کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ ایسے لوگوں کو بھیجیں اسمبلیوں میں جن کے دلوں میں خوف خدا ہو، ایسے لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجیں جو آپ کے ووٹ کو چوری نہ کریں،
آپ کے ہسپتال کے، آپ کے اسکول کے پیسوں کو چوری نہ کریں، ایسے لوگوں کو اسپتالوں میں بھیجیں جو آپ کے گٹروں کے پیسے نہ کھائیں، آپ کے نالیوں، آپ کے روڈوں اور راستوں کے پیسے نہ کھائیں۔ میں اپیل کرتا ہوں قوم کو، سندھی قوم کو، کہ قیادت کو بدل دیں۔ جب تک قیادت نہیں بدلیں گے تب تک سندھ میں تبدیلی نہیں آئے گی، اور متبادل قیادت کے لیے جمعیت علماء اسلام میدان میں ہے۔ انشاءاللہ العزیز جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اس سندھ کو حقیقی معنوں میں ان نااہل حکمرانوں سے نجات دلا کر اس سندھ کو ہم ایک مرتبہ پھر باب الاسلام بنائیں گے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں، مزدوروں کو ان کے حقوق دلائیں گے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں، آج جو پرامن احتجاجی مظاہروں کو پرتشدد بنایا گیا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کی سطح پر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ کہیں سندھ حکومت نے یہ خود تو نہیں کروایا، چند کرائے کے ٹاؤٹ ان کے شکل میں، قوم پرستوں کو شکل میں اندر بھیج کر، تاکہ آئندہ کوئی سندھ کی بات نہ کر سکے، سندھ کے غریبوں کی بات نہ کر سکے، سندھ کی زمینوں کی بات نہ کر سکے۔ کہیں سندھ حکومت کی یہ سازش تو نہیں ہے؟ میں اس کو سندھ حکومت کی سازش سمجھتا ہوں، اور میں اس کو سندھ حکومت کی گھناؤنی حرکت سمجھتا ہوں۔ اپنی حرکت پر پردہ ڈالنے کے لیے سندھ حکومت یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ جو انہوں نے زمینیں بیچی ہیں اس کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ جو وہ پانی اپنی پارٹی کے سربراہوں کے زمینوں کو پلانے کے لیے حرکتیں کر رہے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیا ہے، تاکہ آئندہ کوئی سندھ کی بات نہ کر سکے، آئندہ کوئی سندھ کے حوالے سے آواز نہ اٹھا سکے۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اگر تم اس خیال میں ہو کہ کوئی غریبوں کے لیے نہیں نکلے گا، کوئی مسکینوں کے لیے نہیں نکلے گا، کوئی ہاریوں، مزدوروں کے لیے نہیں نکلے گا، کوئی مسجد اور مدرسے، داڑھی اور پگڑی کے لیے نہیں نکلے گا، تو آپ کی یہ خام خیالی ہے۔ جمعیت علماء اسلام 29 جولائی کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے تحت کراچی میں ہونے والے جلسے کو سندھ کے مسائل کے نام کرتی ہے۔ ہم وہاں زمینوں کے بیچنے کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، وہاں ہم سندھ کے جزیرے بیچنے کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، وہاں ہم پانی سندھ کا چوری کرنے کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے، چاہے وہ چور وفاق ہو یا چور سندھ کے حکمران ہوں، وہ اپنے زمینوں کو سیراب کر رہے ہوں یا وہ اوپر بالائی علاقوں کو پانی دے رہے ہوں، اس کے خلاف بھی ہم آواز اٹھائیں گے۔ اور اسکولوں سے جو 70 لاکھ کے قریب بچے باہر ہیں، اس حوالے سے بھی ہم آواز اٹھائیں گے، اور اسپتالوں اور سندھ کے 52 محکموں کے اندر جو چوری ہو رہی ہے اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں گے۔ جب تک جان میں جان ہے تب تک ہم انشاءاللہ العزیز اسلام کی بھی جنگ لڑیں گے، پاکستان کی بھی جنگ لڑیں گے، سندھ کی بھی جنگ لڑیں گے، غریبوں، مسکینوں، ہاریوں اور مزدوروں کی بھی جنگ لڑیں گے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کے معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مشرب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جاں آزاد ہوتا ہے۔ کارکنان 29 جولائی 2021 بروز جمعرات کراچی جلسے کی آج سے تیاریاں شروع کریں۔ انشاءاللہ سندھ کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ منعقد کر کے ہم انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ آواز بلند کریں گے کہ کسی کو سندھ کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔